بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔ موضوع المحبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی ابدی سچائی کا نام ہے جو رہتی دنیا تک اپنی حیثیت کو منواتا رہے گا۔ عالم کفر آج بڑی سازشیں کر رہا ہے، اور یہ کوئی آج نیا نہیں، شروع دن سے قرآن مجید کے مخالف پیدا ہوتے رہے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ایک بات آج تک چل رہی ہے، جس نے بھی قرآن مجید کی توہین کی کوشش کی وہ ذلیل و رسوا ہوا، جس نے قرآن مجید کی تعظیم کی کوشش کی اللہ کریم نے اس کو اور عروج اور برکت عطا کی۔ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پہ قرآن مجید اتر رہا تھا تو اس وقت بھی کافروں کو بڑی تکلیف تھی۔ یہ تکلیف صرف آج شروع نہیں ہوئی، آج سویڈن میں اور ان ممالک میں قرآن مجید کے حوالے سے جو اشتعال پایا جا رہا ہے، کافروں کو یہ درد آج سے نہیں ہے، جس دن پہلی آیت اتری تھی کافروں کو اس دن سے اس کا درد ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا، کافر کہنے لگے کہ قرآن نہ سنو اور قرآن کسی تک پہنچنے بھی نہ دو اور ڈھول پیٹو۔ تو جب حضور قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس دور میں کفار پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے قرآن جس کے کانوں میں پڑ گیا وہ کفر سے گیا، اور یہ سیدھا دل پہ اترے گا ایمان والا بندہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ ڈھول اس وقت بجاتے تھے، یعنی جس وقت حضور جماعت کھڑی کرواتے تو وہ سائیڈ پہ جا کر ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے تاکہ حضور کی آواز نہ کانوں تک پہنچے، ڈھول کی آواز پہنچے۔ ڈر ان کو اس وقت بھی تھا اور ڈھول اس وقت بھی پیٹتے تھے کہ قرآن اپنا جادو نہ دکھا دے، قرآن اپنا کمال نہ دکھا دے، لیکن قرآن نے کمال دکھایا اور دلوں میں اترا، دلوں کو مسخر کیا، اور پھر وہی جو انکار کرنے والے تھے انہی میں قرآن کے اقرار کرنے والے پیدا ہوئے، وہی جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر قتل کرنے والے تھے، وقت نے ثابت کیا کہ قرآن نے ان کے دلوں کو جیتا، اور وہی پھر حضرت خالد بن ولید پھر سیف من سیوف اللہ بن کر اسلام کی عظمتوں کا پھریرا لہرانے لگے۔ تو قرآن مجید یہ ایک ایسی حقانیت ہے، آج بھی کھلا چیلنج ہے قرآن کا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، آؤ اگر تم میں ہمت ہے تو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔
10 نہیں لا سکتے، چلو ٹھیک ہے قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ سورت نہیں لا سکتے تو بکلمتین، ایک جملہ ہی قرآن جیسا لے آؤ۔ نہیں لا سکے اور قیامت کے دن تک نہیں لا سکیں گے، اسی طرح تڑپتے رہیں گے، قرآن کا جواب نہیں لا سکیں گے۔ قرآن مجید وہ برکتوں والی کتاب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کی وجہ سے قوموں کو زوال عطا کرے گا۔ جو اس قرآن کے دامن کو تھام لیں گے رب انہیں عروج بخشے گا، جو اس کو پھینک دیں گے رب انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو دو پہلو ہیں، ایک تو دشمن جو کر رہے ہیں اور دوسرا وہ جو ہم قرآن سے کر رہے ہیں۔ ہم بھی وقتی طور پہ نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی ریلی میں نعرہ لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے مضامین میں اتر کر دیکھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے اسرار و رموز پہ غور کرنا اور قرآن مجید سے ہدایت تلاش کرنا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت اپنے لیے تلاش کرنا، یہ کام ہم نے بھی بند کیا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے بھی قرآن مجید کو صرف چومنے کے لیے رکھا ہے، یا جب کسی کا آخری وقت آیا تو سورۃ یاسین پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے، یا جہاں کہیں عدالت میں کوئی بات آ گئی تو قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن کا اصل مقصد تھا دنیا کو ہدایت دینا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھو، زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا نظام جو تم نے چلانا ہے، دوسرے کو ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے۔ یہ صرف کتاب گھر نہیں ہے، گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب زندگی ہے۔ اگر تم نے کاروبار کرنا ہے تو کن اصولوں پہ کرنا ہے، تو قرآن بتائے گا، لا تأکلوا الربا، کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن سود نہ کرو، اس سے بچو۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ مناکحت کرنی ہے تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ اصول نکاح کیا ہیں، اصول طلاق کیا ہیں۔ اگر تم نے میدان عمل میں اترنا ہے تو قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کی تیاری سے پہلے اپنے گھوڑے تیار کرو۔ تو کافروں کو قرآن سے تکلیف کیا ہے؟ کافروں کو تکلیف یہ ہے کہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس کو سمجھ لیا تو ہم جو ان کو سود دے کر ان کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ہم جو شراب فحاشی اریانی وہ اس ملک میں لانچ کر کے ہم جو مسلمانوں کے ملکوں میں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، قرآن تو ان کو روک دے گا ان چیزوں سے۔ قرآن برائیوں سے اکھیڑ کر نیکیوں کی وادی میں لے آئے گا۔ تو اس لیے اس کتاب سے دور کرو ان کو، اور ہم پہلے دور ہیں، تو ہمیں تو چاہیے ہم قرآن کے قریب ہوں، اس کے آیات کا اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اور اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص تم میں صبح صبح اٹھے، اور مدینہ طیبہ کا ایک بازار تھا وادی بطحان، اور ایک اور وادی تھی، ایک اور جہاں پہ بازار لگتے تھے، اس کا نام تھا وادی عقیق۔ راوی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی وادی بطحان کہا تھا یا وادی عقیق۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی صبح صبح وہاں جائے اور 2 موٹی گردن والی تگڑی اونٹنیاں وہ لے آئے، اور بغیر پیسے کے لے آئے، اور ایک اچھی اونٹنی جو ہے وہ آج 4-5 لاکھ کی ہے، تو 12 لاکھ روپیہ صبح صبح کوئی جائے بازار سے اور فری اس کو مل جائے تو کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اس سے بڑی برکت والی بات کیا ہے؟ بندہ صبح صبح جائے اور 2 منٹ وہاں گزارے، ٹھگی بھی نہ کرے، چوری بھی نہ کرے، کسی سے زیادتی بھی نہ کرے، اور موٹی گردن والی وہ زیادہ مہنگی بکتی تھی، بہت اونچی لمبے قد والی 2 اونٹنیاں وہ بندے کو کوئی فری میں دے دے اور فری میں لے کے گھر آ جائے، تو اتنا اعلیٰ سودا
اور کیا چاہیے؟ تو سرکار نے فرمایا 2 اونٹنیاں صبح صبح بازار سے فری تمہیں مل جائیں گھر میں لانے کے لیے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم صبح اٹھ کر مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کر 2 آیتیں پڑھ لو۔ اس قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھ لو اور ان 2 آیتوں کا مفہوم سمجھ لو، صرف 2 آیتیں، تو یہ 2 تگڑی اونٹنیوں کو فری میں حاصل کرنے سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر چیز ہے۔ تو عرض کیا گیا حضور اگر کوئی 3 آیتیں پڑھ لے تو فرمایا 3 اونٹنیاں، حضور اگر کوئی 4 آیتیں پڑھ لے تو فرمایا 4 اونٹنیاں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ تو حضور نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر 1 آیت پڑھو تو 1 اچھی اونٹنی سے بھی بڑھ کر، یہ تو سمجھانے کے لیے حضور نے اونٹنیوں کو مثال دی، کیونکہ اس دور میں اونٹنیوں کی بڑی ویلیو تھی، جیسے آج ایک اچھی گاڑی ہے نا، اس طرح ایک اونٹنی ہوتی تھی۔ تو اس لیے سرکار نے ان کو مسئلہ سمجھایا، ورنہ حقیقت تو واقعی یہی ہے کہ پوری کائنات کے خزانے اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں اور قرآن مجید کی 1 آیت میں سے 1 لفظ ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ 1 لفظ زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے، صبح اٹھنا ہے، مسجد میں جائیں، بھئی سارا دن ہے آپ کے پاس، 24 گھنٹے ہیں، تو 5-10 منٹ نکال لیں، صرف قرآن مجید کھول کر اس کی 2-4 آیتیں، 1-2 رکوع پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، کتنی ہی برکتیں ہیں، کتنی ہی برکتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا حسد جائز نہیں، حسد ممنوع ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری کہ کسی بندے میں آپ خوبی دیکھیں تو آپ کو اس سے حسد ہو جائے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو اس سے حسد ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اس سے حسد ہو جائے، یہ حسد تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حسد کرنا جائز نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مجھے ملے نہ ملے پر اس کو یہ چیز نہ ملے، اس کا بیڑا غرق ہو، مجھے یہ چیز ملے نہ ملے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے یا اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہے اس کو بھی دے، تو نے اچھا کیا اس کو دے دی، اور دے، مجھے بھی یہ دے دے، اسے کہتے ہیں رشک، یہ جائز ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ 2 بندے جن پہ تم رشک کرو، حضور نے فرمایا وہ پتہ کون سے 2 بندے ہیں؟ تم دل میں تمنا کیا کرو یا اللہ میں بھی اس طرح ہو جاتا۔ ایک حضور نے فرمایا وہ بندہ جس کو رب نے قرآن کی دولت دی، اس بندے پہ رشک کیا کرو، بچوں کو اس کی مثال دیا کرو۔ ایک وہ بندہ جس کو رب نے قرآن کی دولت دی اور پھر وہ قرآن پڑھتا ہے، اور یہ 2 چیزیں، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، حضور نے فرمایا اس بندے پہ رشک کیا کرو۔ یہ کتنے مقدر والا ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ قرآن یہ اس کے سینے میں ہے، یہ خود بھی پڑھتا رہتا ہے، آگے بھی پڑھاتا رہتا ہے، اس پہ رشک کرو کہ یہ بڑے مقدر والا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ بندہ اس پہ رشک کرو جس کو رب نے مال عطا کیا ہے، مال اس کو رب نے دیا ہے اور وہ اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا نہیں، بلکہ وہ مال مستحقین میں تقسیم کرتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے، اس بندے پہ رشک کرو، وہ بڑے مقدر والا ہے، بڑی شان والا ہے،
جس کو رب نے مال دیا اور وہ مال کو جمع کر کے نہیں بیٹھا بلکہ جو اس کے مستحقین ہیں ان میں وہ بانٹتا رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگاتا رہتا ہے، خیر کے کاموں میں لگاتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ رش کیا کرو، یا اللہ جیسے تو نے اس کو مال دیا ہے اور نیکی کی توفیق عطا کی ہے، اس طرح مجھے بھی مال دے اور مجھے نیکی کی توفیق بھی عطا کر۔ صرف مال نہ مانگیں، وہ مال مانگیں جو نیکی کے رستے پہ بھی خرچ ہو۔ صرف اپنی ذات پہ لگانا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کا تو حساب ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور حال بڑا ماڑا ہے، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، بہت زیادہ قرض ہے مجھ پہ، برے حالات ہیں اور بڑی پریشانی ہے اور مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو حضور آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی حل نکال کے دیں۔ اچھا، حضور نے فرمایا پھر ایسے کر، کہاں سے آیا ہے؟ حضور بہت دور سے آیا ہوں، پردیسی ہوں، قرض کافی چڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ایسے کرو، ہمارا ایک بڑا پیارا غلام ہے جس کا نام عثمان غنی ہے، ذوالنورین، حضرت عثمان غنی کے گھر چلے جاؤ اور انہیں جا کے یہ اپنا دکھڑا سنا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ بندہ گیا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا جب دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو اندر سے نا تھوڑی اونچی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا ذرا میں سنوں تو صحیح اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، وہ کان لگا کے سننے لگا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین اپنی خادمہ سے کہہ رہے تھے آپ فرما رہے تھے، اپنی جو خادمہ تھی کنیز تھی، کہ تم نے یہ جو دیا جلایا ہے بتی، تو اس کی جو وٹ ہوتی ہے نا وہ دھاگا سا، یہ تم نے اس کی وٹ جو ہے یہ موٹی کیوں رکھی ہے؟ یہ پتلی اس کی وٹ ہونی چاہیے تھی، دھاگا پتلا ہونا چاہیے تھا، یہ اتنی موٹی تم نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ وٹ زیادہ موٹی ہوگی تو اس سے جو تیل جلے گا تیل زیادہ جلے گا، اور جو باریک ہوگی تو اس پہ تیل تھوڑا لگے گا، تیل کم جلے گا۔ اب وہ جو بندہ باہر مانگنے آیا تھا نا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یار یہ تو بندہ ہی عجیب ہے، میں تو بڑی تمنا لے کے آیا تھا بڑی دور سے کہ بھائی کوئی میرا قرضہ اتر جائے گا، لیکن ادھر تو وٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے، دیے کی وٹ پہ۔ تو جو بندہ دیے کی وٹ پہ کہ موٹی کیوں تم نے لگا دی یہ وٹ، باریک لگانی تھی، تو میرا قرضہ یہ کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ سوچ کے واپس چل پڑا۔ جب 2-4 قدم چلا تو دل میں خیال آیا میں خود تو آیا نہیں تھا اس کے در پہ، مجھے تو حضور نے بھیجا تھا، تو ٹھیک ہے ملے نہ ملے میں حضور کے حکم کی تابعداری تو کروں، چیز ملے نہ ملے حضور کا حکم تو میں پورا کروں۔ تو اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، بندے کو دیکھا، کیسے آئے ہو بھائی؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ اچھا حکم کریں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بھائی مجھے حضور نے بھیجا ہے، میرے اوپر قرض ہے، قرض کافی زیادہ ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں، آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، تو پریشانی کے عالم میں ہوں۔ فرمایا اچھا ابھی ٹھہرو میں اندر جاتا ہوں۔ اس نے سوچا اندر سے کو 10-20 روپے نکال کے وہ نہ دے دیں، میرا تو قرض کافی زیادہ ہے۔ تو کہا حضرت وہ قرض کافی زیادہ ہے۔ فرمایا ہاں اسی لیے اندر جا رہا ہوں۔ اندر گئے اور آپ اپنی نا چابیاں لے کے آئے۔ فرمایا اب چلو میرے ساتھ، اس کو ساتھ لیا اور آگے کی طرف چل پڑے۔ تو آگے جب گئے ایک جگہ پہ تو وہاں دیکھا تو بہت بڑے بڑے گودام تھے۔ تو آپ گودام کھولتے گئے، سارے اندر مال بھرا ہوا تھا، اور اتنی دیر میں دیکھا تو باہر سے ایک لمبا قافلہ بھی آ گیا اونٹوں کا،
اونٹوں کے اوپر غلہ لدا ہوا تھا. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے اس بندے سے کہا یہ جو اونٹوں کی قطار ہے اور ان کے اوپر جو غلہ لدا ہوا ہے، ابھی یہ میں نے مارکیٹ میں لانا ہے، ابھی یہ غلے کے اندر گوداموں کے اندر یہ سارا سامان رکھنا ہے، تو اگر یہ سارا یہ جو لائن ہے اونٹوں کی اگر تو یہ لے لے تو تیرا قرض اتر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا تو ایک اونٹ کے اوپر جو غلہ ہے میرا تو اسی سے اتر جائے گا. میرا تو اسی ایک جو اونٹ کے اوپر غلہ ہے نا، میرا قرض اسی سے ہی اتر جائے گا. فرمایا تیرا قرض اسی سے اترے یا نہ اترے، اب یہ ساری لائن تیری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. حضور قبلہ والد گرامی فاضل جلیل عالم نبیل استاد الاساتذہ الحاج الحافظ القاری حافظ محمد شفیق رضا صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ تشریف فرما ہوئے، تو آپ تشریف لے آتے یہاں جی. تو وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، میں اس پہ ہی اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو ان کی طرف بھیجا تھا تو وہ بھی کچھ دیکھ کر بھیجا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے انہیں اتنا عطا کیا کہ جس کو کچھ قرض چاہیے تھا تو آپ نے ان کو اس کے سارے قرض بھی اتار دیے اور پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کو مالا مال بھی کر دیا. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید وہ زندہ حقیقت ہے. حضور نے فرمایا دو بندوں پہ رشک کرو، ایک جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کو رب نے مال دیا اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے تقسیم کر دیا. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ان فرمودات عالیہ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں جوڑ دے، ہماری نسلوں کو بھی قرآن مجید سے جوڑ دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کر لیں.